ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، قبل کا، قبل جانب کو کہتے ہیں کہ قبل کا آپ کی جانب، مہطعین یہ دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو فما للذین، اصل میں کتابت کا عام قاعدہ یہی ہے کہ للذین کو لام الذین کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے. جیسے للہ، للذین قرآن میں جہاں بھی آیا ہے تو اسی عام قاعدے کے مطابق لکھا گیا لام اور الذین کو ملا کے. لیکن یہاں پر لام عام قواعد سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، عام قاعدے کے حساب سے ہٹ کے ہے، جو اس کی میں بار بار حکمت بیان کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کے جس لفظ کو نبی کے دور میں جیسا لکھ دیا گیا ہے اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. یہ اشارہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ حفاظت کی گئی ہے کتابت کی بھی. تو یہاں بھی آپ دیکھیں فما، ما الگ ہے، لام بالکل الگ لکھا ہوا ہے. تو فما للذین کفروا، اب یہ تو ایسا لکھا ہے جیسے مال، مال الگ ہوتا ہے نا، مال کی طرح لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ مال لفظ نہیں ہے، ما الگ ہے، للذین حرف جر الگ ہے، جس کو عام قاعدوں کے مطابق الذین سے ملا کے لکھنا چاہیے. فما للذین کفروا، پس کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو کافر ہیں. یہ مالکم، یہ مال مالہ، یہ الفاظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، مالکم تمہیں کیا ہو گیا. تو ما للذین کفروا، کافروں کے لیے کیا چیز ہو گئی ہے، یعنی کیا ہو گیا کافروں کو. قبل کا مہطعین، کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں، مہطعین تیزی سے دوڑتے ہوئے آنا. عن الیمینی، دائیں طرف سے بھی، وعن الشمالی، بائیں طرف سے بھی. عزین، ٹکڑوں ٹکڑوں میں، عزین کہتے ہیں ٹکڑوں ٹکڑوں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا الذین، وہ تو غوث سے، تو عزین ٹکڑے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے. جماعت در جماعت، ٹکڑے سے مراد جماعت در جماعت، یعنی جماعت در جماعت، جوق در جوق، ہال در ہال آپ کے پاس کبھی دائیں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی بائیں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم، کیا طمع رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا عیش کے باغات میں. یہ جو کافر لوگ ہیں ان میں ہر شخص کو یہ تمنا ہے کہ کیا وہ عیش کے باغات میں داخل کر دیا جائے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. انا خلقناہم، ہم نے بنایا ہے ان کو، مما، اصل میں من ما تھا، اس چیز سے، یعلمون، جسے یہ جانتے ہیں. ان کا جو میٹیریل ہے وہ منی ہے جس سے ہم نے ان کو بنایا ہے. تو ہم ان تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا میں. فلا اقسم برب المشارق، یہ لا زائدہ ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی، ورب والمغارب، اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، کہ بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں، علی، اس بات پر، ان نبدل، کہ ہم ان انسانوں کو تبدیل کر دیں، خیرن منہم، خیرن منہم، ان سے بہتر انسانوں سے، یعنی ان کو مار دیں اور دوسرے انسان ہم پیدا کر دیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں اس میں کوئی ہرا نہیں سکتا. ما نحن کا مطلب نہیں ہے ہم ایسے کہ مسبوق، کہ ہم پہ کوئی سبقت لے جائے. سبقت کہتے ہیں کسی سے آگے بڑھ جانا، تو جس سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو سابق کہا جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو مسبوق کہا جاتا ہے. جو دوڑ میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو آگے بڑھ گیا وہ سابق ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ مسبوق ہے، اور مسبوق کی جمع مسبوقین. تو اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ نحن جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسبوق بن جائیں. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب کوئی ہار جائے، تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ ہوگا وما نحن بمسبوقین، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، یعنی ہم جو کام کرنا چاہیں تو ہم وہ کر گزرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. فذرہم، بس اے نبی آپ چھوڑ دیں ان کو. ذرہم، یہ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. کس حال میں چھوڑ دیں؟ یخوضوا، یہ گھسے رہیں، خاصا یخوضوا، کسی چیز میں گھس جانا، یہ نہیں بحثوں میں گھسے رہیں. ویلعبوا، اور کھیل تماشوں میں لگے رہیں. حتی یلاقوا، یہاں تک کہ ایک دن میں ملاقات کر لیں. یومہم الذی، اپنے اس دن سے، یعنی ان کا دن ہوگا وہ قیامت کے دن بھی ان کا، کیونکہ اس میں ان کو جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے اللہ نے کافر کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ ان کے دن سے ان کی ملاقات ہو جائے، وہ والا دن یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث، اجداث قبروں کو کہتے ہیں، سورہ یاسین میں یہ لفظ آ چکا ہے. جس دن یہ لوگ نکلیں گے قبروں سے، سراعا، سریع کی جمع سراعا، تیز رفتاری کے ساتھ. کأنہم الی نصب، نصب نصب شدہ چیز کو کہا جاتا ہے جو نصب کر دی جائے. تو پہلے جو بت ہوتے تھے نا معبود، ان کو نصب کیا جاتا تھا، تو عبادت کرنے والے ان کی طرف بڑے شوق اور رغبت سے تیزی تیزی دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے. تو گویا کسی نصب شدہ معبود کی طرف یہ یوفزون، دوڑے چلے آ رہے ہیں. یوفز کا معنی بھی یہی ہے، دوڑتے ہوئے جانا، تیزی سے جانا. یہ ایسے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ،
اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی، یہ وہ دن ہے کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ سورہ معارج کے دونوں رکوع کا الحمدللہ لفظی ترجمہ ہو گیا. میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. نضر بن حارث ایک مشرک تھا، مکی صورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں جب نبی نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی آیتیں نازل ہوئی قوم عاد قوم ثمود کے واقعات، تو وہ کہنے لگا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے، یہ اللہ کا کلام برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. یہ سورہ انفال یا سورہ توبہ میں بھی اس جیسا واقعہ آ چکا ہے. تو بعض دفعہ مفسرین شان نزول بیان کرتے ہیں جو اصل میں وہ ہوتا ایک آیت سے متعلق ہے، لیکن مفسرین دونوں آیتوں میں اس کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مصداق دونوں آیتوں کا وہی ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے لوگ ہی مراد ہوتے ہیں دونوں آیتوں میں. تو اس لیے شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا لازمی طور پر کہ اس موقع پہ نازل ہوئی، بلکہ مطلب ہوتا ہے ان جیسے بندوں کے لیے نازل ہوئی، چاہے موقع وہ ہو یا نہ ہو. تو مشرک یہ کام کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو ابھی عذاب نازل کر دے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا حق کو سمجھنا، بلکہ تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، کہ کیونکہ عذاب نازل ہوگا نہیں تو ہم کہیں گے دیکھو بھائی اگر یہ قرآن برحق ہوتا تو عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا. اس طرح وہ کرتے تھے. تو ایسے ہی کسی سائل نے سوال کیا، یعنی مطالبہ کیا بعذاب واقع، دعا مانگی ایک عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اس کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو واقع ہو کے رہے گا. اور اس نے جو دعا مانگی تھی، اللہ سے مطالبہ کیا تھا، وہ تنزیہ، انکار کرنے کے لیے. فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. یعنی تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ٹائم پہ آئے گا عذاب، تمہارے کہنے سے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر اسی طرح ہونا شروع ہو جاتا پھر تو یہ مشاہدے کا علم ہو جاتا نا، پھر یہ آزمائش تھوڑی ہوتی. تو آپ کے کہنے سے عذاب نہیں آئے گا، وہ جب آئے گا تو وہ آئے گا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ ان کافروں پہ بھی رد ہے اور ان لبرل لوگوں پہ بھی رد ہے. یہ آیت جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم برے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، کافروں پہ عذاب کیوں نہیں آتا، جو ظالم لوگ ہیں ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا. بھائی یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. یہاں بعض دفعہ نافرمان پھل پھول جاتے ہیں اور جو نیک لوگ ہیں وہ بعض دفعہ پس جاتے ہیں عذاب میں. تو اس لیے اس دنیا کو آخرت پہ قیاس نہ کیا جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کافر کے لیے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، اور وہ عذاب اس ذات کی طرف سے آئے گا جو راستوں کا مالک ہے، جو آسمان کی طرف چڑھنے کے راستے ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل یا انسانی روح اسی کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں. فی یوم، اور یہ عذاب ایک ایسے دن میں آئے گا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی وہ دن ایسا ہوگا تو اس کا عذاب کیسا ہوگا. قرآن میں یہاں 50,000 سال ہے، سورہ سجدہ میں کالف سنۃ ہے کہ 1,000 سال کے برابر ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی مدت مختلف ہے. تو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کو وہ ٹائم اتنا ہی زیادہ لگے گا. انتظار کا ٹائم انسان کا بہت شاپ گزرتا ہے. تو وہ جو انتظار کے ٹائم میں ٹائم گزرے گا نا، کسی کے لیے 50,000، کسی کے لیے 1,000 سال، اور حدیث میں آتا ہے نیک لوگوں کے لیے وہ چند لمحے جیسا ہوگا وہ. تو اس لیے قرآن میں اس کو جو 50,000 سال کہا گیا تو وہ یقینی 50,000 نہیں ہے. پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس دن 50,000 سال کا دن کا تعین کیسے ہوگا، کیونکہ سورج کی ایسی گردش نہیں ہوگی. تو جتنا ٹائم یہاں 50,000 سال میں لگتا ہے ممکن ہے کہ یہ مراد ہو، اتنا ٹائم مراد ہو. تو اس میں کیا اللہ نے بتا دیا کہ تم چاہ رہے ہو کہ عذاب ابھی آئے، تو یہ دنیا کا عذاب تو کوئی عذاب ہوتا نہیں ہے، تو تھوڑا سے تو نیک لوگوں پر بھی آ جاتا ہے ایسے حوادث. تو اس لیے عذاب کا دن اللہ نے ایسا رکھا ہے جو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی دن ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے مطالبے پہ یہ چھوٹے موٹے عذاب دنیا میں آ جائیں. وہ اللہ کی مرضی، عذاب دینا چاہے دے گا، نہیں دینا چاہے نہیں دے گا. لیکن جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ آئے گا، آج نہیں، وہ یقینی عذاب اس دن آئے گا جس دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا، بس اے نبی آپ صبر کیجیے، کیونکہ نبی کو ان کی باتوں پہ بہت تکلیف ہوتی تھی نا. آپ دلائل دے رہے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، صلہ رحمی سکھا رہے ہیں، مردار کھانے سے روک رہے ہیں، اخلاقیات سکھا رہے ہیں، اور وہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ برحق ہو تو عذاب لے آؤ. ظاہر ہے پیغمبر کو تکلیف تو ہوگی، پھر عذاب نہیں آ رہا تو اس سے بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ پھر مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو نہیں آیا نا عذاب، نہیں آیا نا عذاب. تو اس لیے اللہ نے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، صبر جمیل، کیونکہ آپ کو ان کی باتیں سن کے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے صبر جمیل کرنا ہے، ایسا صبر جس میں زبان سے بھی شکایت نہ ہو، اپنے کام میں لگے رہیں. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس عذاب کو سمجھ رہے ہیں بہت دور. ان کا خیال ہے کہ قیامت میں آئے گا تو پتہ نہیں، قیامت ان کو بہت ٹائم ہے. ونراہ قریبا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں.
علماء کہتے ہیں جس کو جس چیز کے وقوع کا یقینی علم ہوتا ہے نا، اس کی نظر میں وہ چیز قریبی ہوتی ہے، اور جو شک میں ہوتا ہے اس کو وہ چیز بہت دور لگتی ہے. اس لیے اللہ نے تعبیر کیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت دور ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بہت قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل، یہ اس دن عذاب آئے گا جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. یعنی پوری کائنات میں ایک بھونچال بچے گا پوری کائنات، کیونکہ عظیم الشان دن آنے والا ہے. یہ چھوٹے موٹے زلزلے، سیلاب، طوفان یہ تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، یہ آ گئے تو کون سا کمال ہو گیا. اصل تو حساب و کتاب کا دن آخرت ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب یہ آئے گا تو بڑا عظیم الشان دن ہوگا. یوم تکون، کیونکہ کائنات بنانے کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا، تو کائنات کو توڑ پھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ. یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح تمہیں اس کا رنگ لگے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کریں گے. ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا نہیں. یبصرونہم، جبکہ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد بھی ہر شخص نفسی نفسی، میں اپنی جان کو بچاؤں، اپنی جان کو بچاؤں، یہ عالم ہوگا. یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش میں اپنے بیٹے کو اس عذاب کے بدلے میں فدیے میں دے ڈالوں. کاش، یعنی کاش یہ میرے لیے ممکن ہو کہ اللہ کہے کہ ٹھیک ہے تو اپنا بیٹا دے دے تو ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سزا ملے تو آپ کہو بھائی میرا بے گناہ بیٹا لے لو اور مجھے سزا سے چھوڑ دو. نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے میں اپنی اولاد کو کیوں بھیٹ رہا ہوں، بلکہ اولاد کے لیے آدمی الٹا قربانیاں دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈال دو جیل میں، میری اولاد کو بچا لو. لیکن وہ عذاب اتنا سخت ہوگا، اللہ کہیں گے کہ مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس عذاب کے بدلے میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے. یہ بنی جمع کا صیغہ ہے، بنین سے، میرے اولاد بیٹوں کو، یعنی ایک بیٹا نہیں سارے بیٹے لے لو. عربوں کو بیٹوں سے بہت زیادہ محبت ہوا کرتی تھی، تو ابن نہیں ہے بنی ہے. میں نے شاید ترجمے میں بیٹا ترجمہ کر دیا، وہ غلط ہے، بنین، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دیں. دیکھیں یہاں ایک لفظ فدیے کا استعمال ہوا، یہاں بھی کیا مطلب ہے فدیے کا؟ افتدا کا مطلب کیا ہے کہ عذاب کے بدلے میں بیٹا لے لو اور عذاب سے مجھے میری جان چھڑا دو. تو چونکہ اللہ اس پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس لیے وہ عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی. تو اس سے صاف پتہ چل جانا چاہیے کہ فدیے کا معاملہ جانبین سے ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سزا سنائی گئی، آپ پیسے دے کے وہ نکل آئے. جج اس ایکسیپٹ کو قبول کرے گا یا سامنے والی پارٹی اس ایکسیپٹ کو قبول کرے گی، تو دو پارٹیوں کے درمیان اس معاہدے کا نام فدیہ ہے. یہاں سے بھی اب وہ سورہ بقرہ میں جو خلا والا مسئلہ ہے نا، اس میں بھی اللہ نے فدیے کا لفظ استعمال کیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت کو اور مرد پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت شوہر کو فدیہ دے اور اپنی جان چھڑا لے. تو وہاں بھی فدیے کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ شوہر اگر اس فدیے کی پیشکش کو ایکسیپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے جی میں تمہاری جان چھوڑ دیتا ہوں، تم مجھے مہر دے دو، وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ فدیہ وہاں بھی جانبین سے ہوگا. فدیہ کبھی بھی ایک طرفہ معاملہ ہوتا نہیں. روزے میں بھی ہمیں جو فدیہ دینے کی اجازت دی ہے تو روزہ اللہ کا حق ہے نا، تو اللہ نے اجازت دی ہے. تو اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے روزہ بیماری میں یا جو ہے جب ہمارے روزے قضا ہوں اور ہم خود اپنی طرف سے فدیہ دے کے جان چھڑا لیں. اور پرمیشن سامنے کی طرف سے ملے گی تو فدیہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا. تو فدیہ ہمیشہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدے کا نام ہوتا ہے. یہاں بھی یہی ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ قبول نہیں ہوگا، ورنہ کافر تو چاہے گا بھائی میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں. ویسے ہی عورت چاہتی ہے کہ میں مہر دے کے جان چھڑانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے چاہنے سے نہیں ہوگا جب تک سامنے والا اس فدیے کی پیشکش کو قبول نہیں کرے گا. فرمایا وہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کے جان چھڑا لوں، اور وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی زوجہ کو جو اس کے ساتھ رہتی تھی. اللہ نے زوجہ کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا. ایک تو اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بیوی وہ ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے اس سے محبت انسان کو زیادہ ہوتی ہے. اتنی زیادہ اس سے محبت کے ساتھ رہتی تھی، لیکن آج چاہے گا کہ یہ جہنم میں چلی جائے. اللہ اگر اس کو فدیے میں لے لے، میری جان چھوڑ دے، چاہے بے گناہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے. وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے خاندان کو فدیے میں دے دے جس خاندان نے اس کو دنیا میں ٹھکانہ دیا. اس سے فیملی سسٹم کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. خاندانوں میں انسان کو ٹھکانے ملتے ہیں، کتوں بلوں میں ٹھکانے نہیں ملتے. اگر آپ کی نکاح اور اولاد کا سیٹ اپ آپ کا ختم ہو گیا تو آپ کا خاندان آباد نہیں ہوگا. پھر وہی
گوروں کی طرح زندگیاں گزارو گے تنہائی میں. تو وہ خاندان جس نے اس کو ٹھکانہ دیا تھا یہ چاہے گا کہ اس خاندان کو بھی فدیے میں دے دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں ومن فی الارض جمیعا، اور تمنا ہوگی کہ کچھ بھی نہیں ساری دنیا لے لو مجھ سے، یعنی اگر یہ ساری دنیا کا مجھے مالک بنا دیا جائے تو میں پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہوں فدیے میں، بشرطے کہ مجھے عذاب سے میری جان چھڑا دی جائے. اللہ فرماتے ہیں ثم ینجیہ، اور پھر یہ فدیے کا عمل اس کو نجات دے دے، وہ یہ چاہے گا. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب ہوگا کیا، انہا لظیٰ، یہ جہنم جو ہے ایک شعلہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ کھال کو کھینچنے والی آگ ہے، تدعو من ادبر وتولی، یہ بلاتی ہے ہر اس شخص کو جو کچھ دکھاتا ہے اللہ کے حکام کو اور اللہ کے حکام سے پیٹ پھیرتا ہے. ہر ایک کی بات سنتا ہے، حکومت کی بھی، سوسائٹی کی بھی اور کلچر کی بھی. جب اس کو بتایا جاتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے تو پیٹھ دکھاتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، اس کو ویلیو نہیں دیتا. تو ہر ایسے شخص کو جہنم اپنی طرف بلاتی ہے. اب بلانے کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، واقعی اللہ نے جہنم کو یہ شعور دیا ہو کہ وہ بلا رہی ہو، اور یہ بلاغت کا ایک قاعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کو یہ شعور نہ ہو لیکن وہ ویسے ہی، یعنی ہم کہتے ہیں نا جیل تجھے بلا رہا ہے، پھانسی کا پھندا تجھے بلا رہا ہے، تو وہ بلا نہیں رہا ہوتا، مطلب یہ بنا ہی ان لوگوں کے لیے جو قتل کرتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں. تو یہ جہنم بنی ہی ان لوگوں کے لیے جو مجرم لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جہنم مجرموں کو اپنی طرف بلاتی ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور مال جمع کرتے ہیں اور محفوظ کر کے رکھتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں نا، اللہ جب جہنمیوں کی بات کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے کافروں کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھیں حضرت ابو طالب بھی غیر مسلم تھے، اور صحیح مسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن حالانکہ وہ تو بڑے سخی تھے، وہ تو جوانی کرتے تھے. تو قرآن کی عادت ہوتی ہے کہ کفر پہ جو بری خصلتیں مرتب ہوتی ہیں قرآن ان کا بیان کرتا ہے. جو آخرت کا منکر ہوگا اس کے اندر کنجوسی ہوگی، اگر نہیں ہے کنجوسی تو کلچر کی وجہ سے نہیں ہے یا کسی نے الگ سے اس کو موٹیویٹ کیا ہے، لیکن آخرت کا انکار اور کنجوسی یہ لازم ملزوم ہے. تو اگر کسی کافر میں کوئی سخاوت ہے تو وہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کلچر کی وجہ سے، باپ دادا کی وجہ سے. لیکن اگر اس کو نیوٹرل چھوڑ دیا جائے نا، کلچر کا اثر نہ اس کے اوپر، تو کافر ہمیشہ کنجوس ہوگا اور مسلم ہمیشہ سخی ہوگا. تو اس لیے اللہ اعلیٰ درجے کے کافروں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وجمع فأوعى، ان کی کنجوسی کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ مال جمع کرتا ہے اور محفوظ کر کے رکھتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، پھر اللہ نے اسی کی مزید خصلت بیان کی کہ یہ جلد باز بھی ہوتا ہے، بے صبرا اور کم ہمت بھی ہوتا ہے. ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو یہی مکمل کرتا ہوں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں ان الانسان خلق ہلوعا سورہ معارج کی اس آیت یعنی آیت نمبر 19 یہاں سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا، اور پھر سورت کو ختم کر کے اگلی سورت بھی ہم انشاءاللہ سورہ نوح ہے اس کو بھی شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.